ایک مولانا صاحب موجود ہیں جو اس مارچ میں شرکت ہے، ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ کیا دیکھا ہے، عورتیں کیا مطالبہ کر رہی ہیں۔ مولانا صاحب آپ یہاں پہ موجود ہیں، مارچ کو دیکھ رہے ہیں۔ میں شروع سے آیا ہوں جی۔ ہاں جی، تو میں نے جو یہاں پہ دیکھا نا جی، یہاں پہ 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تھے خسرے، جن کو ٹرانسجنڈر یہ کہہ رہے تھے، ہجڑے تھے، وہ یہاں پہ سب سے آگے وہ تھے۔ دوسرے نمبر پر جو عام بازاری جو عام خواتین ہوتی ہیں چنگڑوں کی، جن کو لوگ سیاسی جماعتوں کے لوگ جو ہے نا وہ پیسے دے کے دہاڑی پر لے کے آ جاتے ہیں، وہ تھیں۔ اور دوسرے جو چند لوگ تھے، وہ ایک خاص کمیونٹی ہے جو یہاں پہ لاہور کی سوسائٹی میں سڑکوں پر یا بازاروں میں یا عام جو ہمارا سوسائٹی اس میں یہ لوگ چلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو یہ مخصوص کوئی لوگ تھے وہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک پراپر ایجنڈے کے تحت یہاں پہ پراپر ایجنڈا تھا، اور یہ ایجنڈا انہوں نے یہاں پہ پورا اپنا دکھایا ہے۔ تو ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں پاکستان کی کمیونٹی کے اندر اور پاکستان کے اندر وہ کون سے حقوق ہیں جو ان کو نہیں مل رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جسم ہماری مرضی، ہمارے جسم کو بغیر کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ نہیں، ہم نے کسی کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی ہاتھ لگاتا بھی نہیں ہے۔ جب ایک خاتون نکاح کر کے وہ اپنی مرضی ایک عورت کے حوالے کر دیتی ہے تو پھر ہی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اگر کوئی لگاتا ہے تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سوسائٹی میں کوئی عورت چلتے چلتے کر یہ کہہ دے مجھے کسی نے ہاتھ لگایا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ سارے لوگ اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حالانکہ وہ مرد ہوتے ہیں سارے، تو وہ اس مرد کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک عورت تھی، وہ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں رات کو 2 بجے گھر آؤں، 3 بجے گھر آؤں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ دیکھیے، ہر ایک سوسائٹی کی اپنی باؤنڈز ہوتی ہیں، اپنی ایک حدود و قیود ہوتی ہیں۔ یہ تو آپ اپنے بچے کو، بلکہ بوڑھے کو، جو گھر کا کوئی بھی شخص ہے، آپ اس کو الاؤ نہیں کر سکتے۔ ایک گھر کے اندر ایک سسٹم ہے نا جی، آپ اس کو چلائیں گے تو اس سسٹم کے اندر اب ایک ملک کے اندر ایک شہری ہے، وہ کہتا ہے جی میں جو مرضی ہے کروں، یہ تو نہیں ہوتا۔ قانون کے دائرے سے باہر تو نہیں جا سکتا۔ اگر ملک کے اندر لوگ جو موجود ہیں وہ قانون کے دائرے سے باہر نہیں جاتے، آپ جو ہے نا اپنی مرضی کے ساتھ سڑک کے اوپر چلتے ہوئے اشارہ کراس نہیں کر سکتے، غلط جگہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ کہیں گے میں جو مرضی کروں اور گھر کا نظام چلے گا؟ اس سے نہیں چل سکتا۔ یہ آپس میں مل کے چلتا ہے، گھر کا نظام بھی، گھر کے اندر سسٹم بھی سارا مل کے چلتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتا ہے۔ مرد جو ہوتا ہے وہ دن رات محنت کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے؟ عورت کے تحفظ کے لیے کرتا ہے۔ عورت کہتی ہے کہ ہم بھی محنت کریں، ہمیں بھی اتنی عزت ملے جتنی مرد کو ملتی ہے۔ بالکل عزت اس کو، بلکہ اس کو زیادہ ملتی ہے۔ اجرت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے۔ بلکہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے اس وقت جو مغرب کا ایجنڈا پاکستان کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت کی حد ہے۔ مثلا جو اللہ تعالیٰ نے صنفیں بنائی ہیں، ایک گائے ہے، ایک بیل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ گائے کا کام کیا ہے؟ دودھ دینا ہے، اس نے اپنا کام کرنا ہے۔ بیل کا کام کیا ہے؟ مزدوری کرنا ہے، اس نے ہل چلانی ہے۔ اب یورپ کا ایجنڈا کیا ہے کہ انہوں نے عورت سے گائے والا کام بھی لیا، اسے دودھ بھی لے رہے ہیں، اور اسے بیل والا کام لے رہے ہیں، وہ اس سے ہل بھی چلوا رہے ہیں، اسے مزدوری بھی کروا رہے ہیں۔ مطلب یہ خود کے لیے مشکلات پیدا کر کے، عورت کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، خود اس کو ڈبل جو ہے نا وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بالکل اس کے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ اس ظلم کو روکنا چاہیے اور اس ایجنڈے کو ہمیں روکنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ کیا مولانا صاحب جی کیا اسلام نے حقوق کم دیے ہیں جو ان عورتوں کو؟ اسلام نے جتنے حقوق دیے ہیں اس سے زیادہ کسی کے حقوق نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے نا جی، عورت کو وراثت کے اندر حق کم دیا گیا ہے۔ 4 جگہ پہ مرد کو وراثت کے اندر حق زیادہ ملتا ہے، 8 جگہ کے اوپر مرد اور عورت کا حق برابر ہے، اور 12 جگہ کے اوپر عورت کو حصہ وراثت اور ملکیت میں مرد سے زیادہ ملتا ہے۔ یہ صرف ایک وراثت کی بات ہے، میں آپ کو صرف وراثت کے اندر میں سمجھا رہا ہوں۔ اگلی بات سنیے کہ اس وقت جو عورتیں ہیں پاکستان کے اندر اسمبلیوں کے اندر کتنی بیٹھی ہوئی ہیں؟ 33% ان کو نشستیں مخصوص ملی ہوئی ہیں، بغیر الیکشن لڑنے آ جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر پاکستان واحد ملک ہے جس کے اندر خواتین کو 33% نمائندگی ان کو دی گئی ہے۔ کہاں پہ؟ اسمبلیوں میں۔ 193 ملک رجسٹرڈ ہیں UN میں، 192 ملکوں میں یہ نہیں ہے، پاکستان میں ہے۔ تو اچھا ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے اندر 20% خواتین کو ملازمتوں کے اندر کوٹا دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو کون سا حق ہے جو یہ چاہتی ہیں؟ یہاں پہ جو عورتیں تھیں ان کا کہنا تھا کہ ہم جہاں پہ جاب کرتی ہیں ہم کو ہراساں کیا جاتا ہے، ہم میٹرو میں جاتی ہیں ہمیں ہراساں کیا جاتا ہے۔ مطلب ان کا یہ کہنے کا ہی مقصد ہم گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی، ہمارا ماحول ایسا ہے۔ کیا ایسا ہے واقعی؟ نہیں، آپ ہی سوسائٹی میں رہتے ہیں، میں بھی سوسائٹی میں رہتا ہوں۔ ہراساں ہر کسی کو کیا جاتا ہے، ہر کسی کے ساتھ زیادتیاں بھی۔ وہ مرد کون ہے؟ وہ مرد اسی سوسائٹی میں ہوتے ہیں، یہ ہم نہیں کہتے، وہ گنے چنے جی گنے چنے چند لوگ ہیں نا، ان کو پکڑے اور ان کو سزا دلوائیں۔ قانون اس کے اوپر موجود ہے۔ آپ اس کے حق میں کہ ان عورتوں کو ہونا چاہیے، ہم اس کے حق میں ہیں۔ اگر کوئی کسی عورت کو ناجائز ہاتھ بھی لگاتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اس کو آپ پکڑیں۔ لیکن یہ کہتی ہیں کہ ہم جو مرضیاں کریں، جو ہے نا جب ہم چاہیں ہمیں ہاتھ لگایا جائے اور جب ہم نہ چاہیں تو ہم ہاتھ نہ لگایا جائے۔ یہ عجیب و غریب قسم کا ان کا فلسفہ ہے جو سمجھ سے اور عقل و شعور سے اوپر کی بات ہے۔ جی مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو ہاتھ لگایا جائے، کوئی غیر مرد اس عورت کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو جو ہے سخت سے سزا دی جائے۔ نہ ہم عورت کے حقوق جتنے اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں، کسی اور مذہب نے جو ہے عورت کے حقوق نہیں دیے۔ اور یہاں پہ جو عورتیں موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک
پراپر ایجنڈے کے تحت عورتوں کو جمع کیا گیا ہے. چند مخصوص سوسائٹی کی خواتین ہیں جن کو یہاں پہ لایا گیا ہے اور جو پورے جو ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عبداللہ معروف کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہے ہمارا